بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش کی 100 خوبصورت باتیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسے بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں رحمت کا باعث تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش کچھ وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو آپ کی دعاؤں میں ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے پیاری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر اور پوچھے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے، اگر تم جان لو تو کبھی بھی شکوہ نہ کرو۔ وہ ہر اس چیز سے تمہیں آزماتا ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جن کو اللہ سے محبت ہو۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کو آمد سے پہلے اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ درد اور یہ آزمائش اگر بہترین نعمت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب بندے اور نبیوں کو نہیں دیتا۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر رب ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ ہمیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی جانب سے جتنی آزمائش سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھنا بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ آزمائشیں تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہیں۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ انسان جتنا کسی چیز کی چاہ رکھتا ہے اتنا ہی اس پر آزمایا جاتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں اللہ کے لیے، بس آزمائش لی جاتی ہے ہر آشائش سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ سخت آزمائش ہمیشہ انہی لوگوں پر آتی ہے جن کو اللہ نے بہت ساری کامیابیوں سے نوازنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور ہماری ہر پکار کو سنتا ہے۔ اگر آپ اپنے نزدیک کسی غریب، لاچار اور مفلس کو دیکھیں تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ آزمائش سے گزر رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ انسان کی آزمائش وہیں رکھی گئی ہے جہاں اس کا دل ہو۔ کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے محبت، کسی کے لیے پیسہ تو کسی کے لیے بادشاہت۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے انتہا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، کہیں شکر کی اور کہیں صبر کی آزمائش ہے۔ یا اللہ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور اللہ کے یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ خواہش سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہو۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش مومن کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں،
کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز سے ایک حد سے زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش تو پھر من پسند انسان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ خوشی اور غم دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، لہٰذا خوشی ملے تو شکر ادا کرو اور غم ملے تو صبر کرو۔ جو مصیبتیں ہمیں اللہ سے دور کر دیں وہ سزا ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ دنیا میں یہ توقع کرنا کہ کوئی پریشانی نہ ہو، یہ تو پاگلوں والی بات ہے۔ یہ دنیا یہ پریشانیوں کا دریا ہے۔ دنیا میں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی ہی ہوگی۔ وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہ ہو وہ تو جنت ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی بیگم نہیں، اگر ہے تو وہ ابن آدم نہیں۔ انسان کو کوئی نہ کوئی غم لاحق ہوگا ہی ہوگا۔ جو لوگ دین کو اپنا غم بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں، اور جو لوگ دین کو اپنا غم نہیں بناتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی پریشانیوں میں ڈبو دیتے ہیں۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے آ جاتی ہے۔ جو لوگ دین کو اپنا غم بنا لیتے ہیں ان کے اوپر ظاہر میں تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن ان کا دل پریشان نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب ہوگا ہی ہوگا۔ جب مصیبتیں آزمائشیں آئیں تو ان کا اچھے طریقے سے استقبال کرو۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو، اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں آپ کو رکھے آپ اس حال میں راضی رہیں۔ مشکلات اور تکلیف و مصیبت کے حالات ہی میں تقویٰ کا اصل امتحان ہوتا ہے، اور ایسے مشکل حالات میں جو انسان اللہ کی فرما برداری میں جمع رہتا ہے اس کے دل میں تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کبھی آزمائشیں اور مشکل حالات کے ذریعے تو کبھی کسی کام کا حکم دے کر یا کسی کام کو روک کر بندوں کو آزماتا ہے کہ کون اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، اور اس آزمائش میں اللہ کامیاب ہونے والے کو تقویٰ کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ بندہ جب عبادت اور ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں باکثرت آتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے پر کوئی فتنہ اور بلائیں نہیں آتی ہیں اور اللہ کی حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلائیں نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کو پڑوس کے گھر والوں سے بھی دور پھینکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اس حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ پاک آزمائشوں سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ آزمائش مومنوں کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ بے شک رب کی آزمائش سخت ہوتی ہے، پر وہ بندے کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ اگر اللہ پاک آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتا ہے جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔
اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جس سے وہ بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا تک لے آیا ہے تو یقین رکھو آزمائش یہ ختم ہونے والی ہے اور پھر وہ تمہیں ہر چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے تھے۔ سب کچھ ہر جگہ بند ہو رہا ہے مگر توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا اللہ، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہو جو ممکن تھیں لیکن ممکن ہو نہ سکیں۔ توکل آزمائشوں کے درمیان صبر سکھاتا ہے، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ انسان جتنا ہی کسی چیز کی چاہ رکھتا ہے اتنا ہی اس پر آزمایا جاتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ آزمائش میں کمزوری ظاہر کرنے کا نہیں بلکہ اپنی طاقت دریافت کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے نا تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے پھر تمہیں کوئی ٹھوکر گرا نہیں سکتی۔ جس نے 2 جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا رہنے نہیں دے گا۔ قرآن کہتا ہے بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ وہ روح کبھی بھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ جب تم در در کی ٹھوکر کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو تب رب تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔